ریاض میں رہتے ہوئے کافی عرصہ ایسا گزرا جب ہوٹل میں کھانا کھایا کرتا تھا۔ ظاہر ہے پکانا تو آتا نہیں تھا، اس لیے ہوٹل پر گزارا کرنا پڑتا تھا، مگر کھانے کی میز پر تنہا بیٹھتے ہوئے ایک نوالا بھی حلق سے اتارنا گویا کہ زہر کھانے کے برابر لگتا۔ چنانچہ اپنی میز سے اٹھ کر کسی اور میز پر تنہا بیٹھے شخص کے پاس پہنچ جاتا، اپنے کھانے کا آرڈر دینے کے ساتھ ساتھ کہتا، یار ہم دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں، باتیں بھی ہو جائیں گی، وقت بھی کٹ جائے گا اور پیٹ بھی بھر جائے گا۔ میرے اس جملے کا جواب عموماً اچھا ہی ملا کرتا تھا۔ ایک دن ایک ایسے صاحب سے واسطہ پڑا جو شاید کسی بات پر ناراض تھے۔ میں نے ان کی میز پر جا کر بیٹھتے ہوئے کہا کہ انکل چلیں ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، باتیں بھی کریں گے اور پیٹ بھی بھریں گے۔ وہ صاحب بولے، کیوں میاں، چلو چلو اپنا کھانا منگاؤ اور کھاؤ، آ جاتے ہیں مفت خور کہیں کے۔ ان کی آواز اتنی بلند تھی کہ پورا ہوٹل سمجھا کہ واقعی میں ان سے مفت کھانا کھلانے کی درخواست کر رہا ہوں۔ میں نے وضاحت کی کہ چاچا کھانا میں اپنے پیسوں سے منگواؤں گا، بس آپ کے ساتھ بیٹھوں گا تو وقت کٹ جائے گا۔ خیر وہ نہیں مانے اور میں اکثر کی طرح اس دن بھی کھانا کھائے بغیر میز سے اٹھ کر گیا۔ رات کو بسکٹ کھائے اور سو گیا۔ دیار غیر میں بھوکے سونا کوئی حیرت کی بات نہیں، اکثر ہی ایسا ہوا کرتا تھا۔ ایسی ہی ایک رات کھانا کھانے نکلا تو میز پر بیٹھے ایک نوجوان سے انہی جملوں کے ساتھ تعارف ہوا۔ وہ بہت خوش مزاج اور دل کا بڑا نوجوان تھا۔ میں یہاں اس کو نوفل کے نام سے متعارف کرانا چاہوں گا۔ نوفل کی عمر یہی کوئی 26-27 سال ہوگی۔ ایک دوسرے کے بارے میں باتیں شروع ہوئیں تو معلوم ہوا کہ نوفل کی شادی 4 سال پہلے ہوئی تھی، مگر وہ شادی کے 1 ماہ بعد ہی ریاض واپس آ گیا تھا۔ یہاں کے مسائل اور گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے پھر جا نہ سکا۔ ہم ہر روز ہی رات کو پھر ملاقات کرنے لگے۔ ایک رات کافی دیر سے وہ مجھے سڑک پر ملا۔ میں نے کہا، ارے نوفل، اس وقت تم کیسے؟ کیا صبح کام پر نہیں جانا؟ میں نے اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے پوچھا۔ کہنے لگے، نہیں مصطفیٰ بھائی، بڑی مشکل سے چھٹی لگی ہے، 1-2 دن میں ہی گاؤں جا رہا ہوں، 5 سال بعد گاؤں جاؤں گا اور اب جا کر اپنی بیٹی کو دیکھوں گا۔ نوفل مجھے بتا چکا تھا کہ وہ شادی کے 1 ماہ ہی سعودی عرب واپس آ گیا تھا، پھر اس کے گھر ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ خیر نوفل 1-2 دن میں گاؤں چلا گیا، بڑا خوش تھا۔ اس کا چمکتا ہوا چہرہ آج بھی یاد آتا ہے تو میرا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ نوفل کو گئے ہوئے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ ایک دن حسب روایت میں ہوٹل میں کھانا کھانے گیا تو نوفل ایک کونے میں میز پر خاموش اور اداس بیٹھا تھا۔ شیو بڑھی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا، ارے نوفل یہ کیا، تم کب آئے؟ میں نے میز کے قریب پہنچ کر سوال کیا۔ نوفل میری جانب ایسے دیکھنے لگا جیسے وہ اور میں بالکل اجنبی سے ہوں، آج ہی ملاقات ہوئی ہو۔ پھر چند ہی لمحوں کے بعد نوفل نے میرا ہاتھ ایسے تھاما جیسے ہمارا صدیوں کا تعلق ہو، وہ میرا سگا ہو یا میں اس کا سب کچھ ہوں۔ میں نے نوفل کے ہاتھ پکڑتے ہوئے سوال کیا کہ کیا ہوا یار، تم تو گاؤں گئے تھے نا، کب آ گئے ہو واپس؟ مگر وہ خاموش تھا۔ میں نے کھانا منگوایا، بڑی مشکل سے اس نے چند لقمے لیے مگر کچھ نہ بولا۔ ہوٹل بھرا ہوا تھا، اس لیے بات کرنا مشکل تھا۔ میں نوفل کو لے کر ریاض میں حرا کی سڑک پر نکل آیا۔ ہم ایک سڑک کے کونے پر موجود چبوترے پر بیٹھ گئے۔ میں نے پھر پوچھا، اصرار کیا، دھمکی دی کہ اگر مجھے نہیں بتائے گا تو میں بھی ملنا چھوڑ دوں گا۔ نوفل ایسا لگ رہا تھا جیسے گونگا ہو گیا ہو، آنکھیں سوال کر رہی تھیں مگر زبان گنگ تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ فضاؤں اور آسمانوں میں ہے، زمین پر تو اسے کچھ نہیں مل رہا۔ کافی دیر ایسے ہی گزر گئی اور پھر میں غصے میں اٹھ کر جانے لگا۔ ٹھیک ہے، جب مجھے کچھ نہیں سمجھتے ہو تو چھوڑو، میں چلا جاتا ہوں۔ اب نوفل اٹھا اور مجھ سے لپٹ گیا۔
ایسے رونے لگا جیسے بچہ بلک بلک کر روتا ہے۔ نوفل کی ہچکیاں ہی بند نہیں ہو رہی تھیں۔ مصطفیٰ بھائی، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ مصطفیٰ بھائی، میں نے تو سوچا بھی نہ تھا۔ میں نے پوچھا، نوفل آخر ہوا کیا ہے یار؟ بتاؤ تو صحیح، خیر تو ہے نا؟ کہنے لگا، مصطفیٰ بھائی، میری بیوی نے مجھ سے طلاق لے لی۔ یہ کہہ کر نوفل پھر رونے لگا۔ مصطفیٰ بھائی، میرا قصور ہے، میں نے اس کے ساتھ غلط کیا۔ وہ پڑھی لکھی تھی، کوئی دیہاتن تو تھی نہیں، میں نے غلط کیا۔ آپ جانتے ہیں، میں شادی کے 1 ماہ بعد ہی سعودی عرب واپس آ گیا تھا۔ میری بیوی روز کہتی کہ تم واپس آ جاؤ، روکھی سوکھی کھا لیں گے، مگر ساتھ تو رہیں گے۔ مگر میں اپنا گھر بنانے کی دھن میں تھا، بس یار اتنا کما لوں کہ گھر بنا لوں۔ ماں کہتی تھی کہ بہنوں کی شادی کے لیے جمع کر لو۔ وقت گزرتا گیا، میری بیٹی بھی پیدا ہو گئی۔ نوفل نے کہا کہ میرے بچپن کا دوست تھا ارشد، ہم دونوں ایک ہی محلے میں پلے بڑے تھے۔ میرے گھر میں کوئی بھی کام ہوتا، میں اپنے دوست ارشد کو فون کر دیتا کہ تیری بھابھی یہ کہہ رہی تھی، ذرا تو یہ کام کر تو دے۔ یوں اسے میں نے کسی نہ کسی کام کے لیے اکثر اپنے گھر جانے کا کہا تھا۔ ارشد روز ہی گھر چلا جاتا تھا۔ امی اور بہنیں بھی اسے جانتی تھیں۔ میں اگر یہاں سے جانے کا کبھی ارادہ کرتا تو امی مجھے بہنوں کی شادی اور گھر کے مسائل گنوا دیتی اور میں پھر رک جاتا۔ میری بیٹی اب ماشاءاللہ 4 سال کی ہو گئی ہے۔ میں اس مرتبہ اپنے گاؤں گیا، مگر وہاں تو سب کچھ ہی بدل چکا تھا۔ میری بیوی میری نہیں رہی، میری بیٹی مجھے پپا نہیں کہتی۔ مصطفیٰ بھائی، میں تو برباد ہو گیا۔ میں نے حوصلہ دیا کہ پوری بات کرو، پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں گھر گیا تو مجھے پہلے ہی دن محسوس ہو گیا کہ میری بیوی میرے آنے سے خوش نہیں۔ میری بیٹی تو مجھے جانتی ہی نہیں تھی، اس سے صرف فون پر یا اسکائپ پر ہی بات ہوا کرتی تھی۔ اگلے دن ارشد آیا تو میری بیٹی پاپا پاپا کہتے ہوئے اس سے جا لپٹی۔ یہ دیکھ کر میری بیوی کے چہرے پر بھی خوشی نمایاں ہو گئی۔ میں پریشان تھا کہ ماجرا کیا ہے۔ 1 ہفتہ ایسے ہی گزر گیا، میں سب کچھ محسوس کرتا رہا۔ پھر میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آخر یہ گڑیا میرے پاس آتی کیوں نہیں؟ وہ ارشد کی گود میں چلی جاتی ہے، مجھ سے کتراتی کیوں ہے؟ بیوی نے کہا، آپ کو میں کہتی رہی کہ آپ آ جائیں، مگر آپ نے پیسے کمانے کے لیے میری ایک بھی نہ سنی۔ آج گڑیا ارشد کو ہی اپنا پپا سمجھتی ہے، کیونکہ ہر موقع پر وہی تو موجود رہا۔ اس نے گڑیا کی ہر فرمائش پوری کی۔ نہ جانے آپ یہ کیوں نہیں سمجھ پائے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ آج آپ کا دوست ارشد مکمل طور پر ہمارے گھر میں آ چکا ہے اور اسی گھر کا ایک فرد ہو گیا ہے۔ تو کیا مطلب، میری کوئی اوقات نہیں؟ میں نے سوال کیا تو بیوی نے کہا کہ اس میں میرا قصور نہیں، آپ شادی کے 1 ماہ بعد ہی چلے گئے تھے، آج 5 سال بعد آئے ہیں۔ اس عرصے میں ارشد ہی وہ شخص تھا جس نے ہم ماں بیٹی کا ہر طرح خیال رکھا۔ آج ہم دونوں میں ذہنی ہم آہنگی ہے اور ہم ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ بھی کر چکے ہیں۔ میں یہ سن کر سکتے میں آ گیا۔ میں نے کہا، تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے چیختے ہوئے پوچھا۔ بیوی نے کہا، ہاں میں جانتی ہوں، مگر میں مجبور ہوں۔ میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرے دل میں اب آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ارشد بھی یہی چاہتے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں تاکہ ہم نئی زندگی شروع کر سکیں۔ میں سیدھا ارشد کے پاس گیا اور پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا، میرے ہی گھر میں ڈاکہ ڈال دیا؟ ارشد نے جواب دیا کہ میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، تم اپنے گھر کی رکھوالی کہاں کر رہے تھے؟ تم تو اپنا گھر میرے حوالے کر گئے تھے، اور جو رکھوالی کرتا ہے وہ گھر کا مالک ہوتا ہے۔ میں مجرم ہوں، مگر مجھ سے بڑے مجرم تو تم ہو۔ تمہاری بیوی ہر عید پر مہندی لگائے اور گجرا سجائے تمہارا انتظار کرتی تھی۔ میں آتا تو تمہاری بیٹی سے کہتا تھا کہ آپ کی مما اچھی لگ رہی ہے۔ یہ سن کر گڑیا کی ماں بھی خوش ہو جاتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور ہماری سوچوں
اور خیالوں میں یکسانیت پروان چڑھتی رہی۔ نوفل، اب تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو، اس معاملے کو ایک خوبصورت موڑ دے کر خیر آباد کہہ دو۔ میں تمہاری بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہاری بچی بھی مجھے اپنا باپ سمجھتی ہے، تمہاری بیوی تمہاری رہی اور نہ تمہاری بیٹی تمہیں پہچانتی ہے۔ تم کرکٹ کے اس 12ویں کھلاڑی کی مانند ہو جو ٹیم میں تو ہوتا ہے مگر کھیل کا حصہ نہیں ہوتا۔ ارشد کی باتیں ہتھوڑا بن کر میرے اوپر برس رہی تھیں۔ اس نے کہا کہ مصطفیٰ بھائی، نہایت تلخ رہا یہ سفر میرا، میری زندگی کی ساتھی کسی اور کی ہم قدم ہو گئی۔ زیادہ افسوس یہ ہے کہ میری ماں اور میری بہنیں، جن کے لیے میں نے اتنے برس تنہا گزار دیے، جن کی وجہ سے میرا گھر برباد ہو رہا تھا، انہیں کوئی افسوس نہیں تھا۔ انہوں نے میری بیوی پر ان گنت الزامات لگا دیے، مگر میں جانتا تھا کہ یہ قصور اس کا نہیں، میرا ہے۔ میرے پاس آج بہت دولت ہے مگر میں حقیقی دولت کھو بیٹھا ہوں۔ میں نے ایئرپورٹ سے ہی بیوی کو طلاق نامہ ارسال کر دیا تھا تاکہ وہ دلہن جو 5 سال تک اپنے پہلے شوہر کی راہ تکتی رہی، اب اسے مزید انتظار نہ کرنا پڑے اور وہ دوسرے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار سکے۔ یہ کہہ کر نوفل پھر خاموش ہو گیا۔ ہارہ کی سڑک پر رات کے 2 بجے سنسناتی گاڑیاں مجھے خوف زدہ کر رہی تھیں۔ نوفل کے اندر سے اٹھنے والا شور تنہائی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ میرے پاس نوفل کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ میں اسے گھر جانے کی تلقین کرتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس دن کے بعد نوفل نظر نہیں آیا۔ پھر کئی ماہ بعد ہوٹل سے ہی معلوم ہوا کہ نوفل اب دنیا میں نہیں رہا۔ نہ جانے اس کہانی میں نوفل قصوروار تھا، اس کی بیوی گناہ گار تھی، یا امی اور بہنوں نے اپنی خواہشات کے لیے ایک گھر برباد کر دیا تھا۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں رکھیے گا یاد، اللہ پاک آپ کا، ہمارا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں تبصرہ کریں۔ شکریہ۔